بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس ان کیمرہ، جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو سمیت دیگر پارلیمانی جو جماعتوں کے رہنما شریک، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی ISI فیض حمید صاحب بھی موجود۔ عسکری قیادت کی سول قیادت کو افغان امن عمل، خطے بھارت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی، جس میں باقاعدہ طور پر واضح کیا گیا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے، مگر یہاں پر ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ یہ جو اجلاس ہونا تھا، یہ ہونا تھا صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ آخر کار وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا اپوزیشن کے اراکین اس میں موجود تھے، اس وجہ سے نہیں وہ تشریف لائے؟ اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تو پھر کل وہ دعوت کس چیز کی دے رہے تھے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے کھل کر آ گئی ہیں، اسی پر آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ اتنے اہم امور پر وزیر اعظم صاحب کا غیر حاضر رہنا یا نہ آنا کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سے پوائنٹ ہیں جن پر ون بائی ون گفتگو کرتے ہیں، مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس اہم بیٹھک میں نہ آنا، جو کہ قومی سلامتی کی ہے، جو کہ خطے کے حوالے سے جس پر گفتگو ہوئی ہے، نہ آنا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ان کی عادت ہے، اس پہ کیا بحث کرنا۔ وہ ہمیشہ یہ ایسے کرتے ہیں۔ پہلے بھی ایک بار بریفنگ ہوئی تھی، وہ نہیں آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ میں نے بیٹھنا نہیں، ان کو شرم آتی ہے۔ لیکن میرا خیال میں یہ شرم آنا اپنی جگہ بات ہے، یہ احساس کمتری کی نشانی ہے جو ان میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک بہت آؤٹ سپوکن آدمی ہے، انہیں فیس کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی کل انہوں نے تقریر کی ہے، سب لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے، بالکل پسند کی ہے، اختلاف کیا ہوگا کچھ لوگوں نے۔ اچھا، اب کچھ خیال تھا کہ کچھ وہ سول سوسائٹی کے یا میڈیا کے کچھ لوگ شامل کیے جائیں گے۔ انہوں نے شاید اعتراض کیا، کہتے ہیں سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا کہ پارلیمنٹیرین کا اجلاس ہے، اس میں ان لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ اور میرے خیال ٹھیک ہوا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیسیکلی سیکورٹی رسک ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کے نام پہ بڑے امپورٹنٹ بن گئے ہوتے ہیں، ان کو بلا لیا جاتا ہے، پھر بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتی۔ یہ تو ایک الگ کہانی ہو گئی۔ لیکن اگر پوچھ رہے ہیں، کچھ 100 لوگ تھے، شاید 50 پارلیمنٹیرین تھے، کچھ 50 اور ملا کے 100 کے قریب تھے، تو کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کیا بات ہوئی ہے۔ وہ وقفے میں جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم نہیں بتا سکتے، شہباز شریف کے نام سے یہ بات آئی کہ ہم نہیں بتا سکتے بالکل ہمیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کوئی ایسی خفیہ بات نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے، وہ نہیں میں کر رہا کہ مجھے نہیں معلوم، میرا آدمی وہاں نہیں تھا، میری چڑیا وہاں نہیں تھی، میرا کبوتر وہیں نہیں تھا، لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن میں بتا دوں گا۔ یہ اس طرح کا ایک ہوتا نا، انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کی افغان ایشو پہ بات ہوئی ہے، بالکل صحیح۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کی امریکن ایشو پہ بات ہوئی ہے، کہ امریکن اس پر کیا پریشر افغانستان کے مسئلے پہ ہم پہ ڈال رہا ہے، جہاں چین کے مسئلے پہ وہ ہم پہ کیا دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ بات وزیر اعظم کی تقریروں سے بڑی یہاں ہو رہی ہے کہ وہ اب دوبارہ سی پیک اور چین کا نام لے رہے ہیں، حالانکہ جب ان کی حکومت آئی تھی تو ان کا ایک وزیر اٹھ کے یہ بتاتا تھا کہ سی پیک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ان 3 سال میں اس پورے تسلسل کا جو سی پیک کی وجہ سے ہماری ترقی کا باعث بن رہا تھا۔ اب دوبارہ شاید انہیں IMF کے بغیر دوسرے علاقوں سے اتنی امید نہیں رہی، یہاں سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بہت کلیئر ہے کہ اس وقت پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے، اور پاکستان کو چین، اور یہ کہنا کہ چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اب جا کہاں سکتے ہیں۔ تیسرا کشمیر کا مسئلہ ہے۔ اب کشمیر کے مسئلے پہ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے سودا کر لیا ہے۔ اس حصے میں ان کی کیا نازک بریفنگ ہوئی ہوگی کہ بھئی دیکھو یہ کچھ ہو نہیں سکتا، ظاہر ہے یہی کہا گیا کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم کشمیر کا سودا کر لیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے اسرائیل کے بارے میں پوچھ لیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی تسلیم نہیں کیا، ہم پہ دباؤ ہے، پریشر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ زلفی بخاری نامی ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نومبر میں وہاں گیا تھا، وہاں کے اخباروں نے چھاپا ہے، اور اس نے آج نوٹس دے دیا، انہوں نے نوٹس دے دیا کہ اچھا ہم تو کہتے وہ جہاز لے کے ملک سے باہر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، اور وہ شاید خاقان عباسی نے کہا رنگ روڈ کے پلاٹ بیچنے گئے ہیں۔ وہ رنگ روڈ ہے کیا ہے وہ جو بن رہی ہے نئی، جس کی الائنمنٹ چینج کر کے اس جگہوں کے قریب لائی گئی جو ان کے رشتہ داروں کی زمینیں ہیں۔ خیر بہت الگ کہانی ہے۔ بہرحال اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ پاکستان کے کسی فرد بھی اس سے نابلد نہیں ہے۔ اب صرف کہنا یہ ہے کہ عمران خان جو تقریر کر رہے ہیں یہ لوکل کنزمپشن کے لیے ہے یا ہی مینز اٹ، اور یہ بھی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے پر وہی موقف ہے جو عمران کا ہے، یہ سوچنے کی بات ہوگی۔ اگر پریشر ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ پہ ہوگا، ہماری خفیہ ایجنسیوں پہ ہوگا، ہماری فوج پہ ہوگا، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو کیسے فیس کرنا ہے۔ اتنے سارے چیلنجز ہیں خطے کو لیتے ہوئے، جہاں پر داخلی بھی ہیں کچھ خارجی بھی ہیں،
تو ان کو لیتے ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آج کی بیٹھک اتنی اہم بیٹھک ہے یہ کتنی مددگار ہوگی ان سے نبٹنے کے لیے؟ اگر میرے خیال میں اس سے پہلے جو آخری اجلاس ہوا ہے جس میں اپوزیشن نے بھی بات کر لی ہے اور وزیر اعظم بھی آ کے اپنی تقریر کر گئے ہیں پہلی بار، یہ مداخلت کے بغیر یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی تھی. ان کو شاید کہا گیا ہے کہ بھائی اس طرح تو ملک چلنے والا نہیں ہے. اس طرح کب تک ہم، اگر تم ڈورا پیتے رہو گے، ڈھول دے کے بجاتے رہو گے سندھ اسمبلی میں، اور یہاں بھی بڑے بڑے ڈھولچیے جو ہیں وہ اپنا کام دکھاتے رہیں گے تو ملک چلنے والا نہیں ہے. ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ماشاءاللہ بہت دنوں کے بعد ان سے بات ہو رہی ہوگی، یہ ان معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم حفیظ اللہ نیازی صاحب. وعلیکم السلام. صاحب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. کیا یہ جو کانفرنس آج ہو رہی ہے، میں نے تو کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں، اور کشمیر کے بارے میں کیا ہوا ہوگا، اور افغانستان کے بارے میں کیا ہوا ہوگا، امریکہ کے بارے میں کیا ہوگا، اور چین کے بارے میں کیا ہوگا، پر میں نے بتایا نہیں. نہیں، لیکن ظاہر آپ جیسا زیرک آدمی، تجربہ کار آدمی اور باریک بھی، تو اس سے نہیں معلوم ہوگا تو اور کس کو معلوم ہوگا کیا ہو رہا ہے. کچھ آپ ہی مدد کریں. پہلی سے چیز یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے آپٹڈ ناٹ ٹو اٹینڈ. اب دو اس کی صورتیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی وہاں ضرورت نہیں ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیسیژن وہ کرے وہ اس کو ڈسون کر دے، یا وہ اس کی اہمیت نہیں دے رہے. تیسری صورت یہ کہ وہ اس کی اہمیت نہیں دے رہے. تو میرے نزدیک تو پہلی بات ہے کہ ایسی کانفرنس جس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھا جا رہا ہے، میڈیا کو پہلے انوائٹ کیا گیا، پھر کل رات کو لاسٹ مومنٹ پہ ان کو کہا گیا کہ آپ نہ آئیں کیونکہ بہت ہی ہائیلی کانفیڈینشیل ہے. ٹیلی فون ساروں سے لے لیے گئے، فوجی قیادت سے بھی اور سیاسی قیادت سے بھی، اور ایسا تھا کہ سارا بنکنگ سسٹم چیک کیا گیا کوئی چیز بیٹھ نہ جائے. اور تو ایسے میں وزیر اعظم کا نام بیٹھنا وہ ایک مزاحیہ صورتحال کی تصویر کشی کرتا ہے کہ جیسے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے وہ تو اس کے اندر کوئی اس کو دلچسپی نہیں ہے، تو جنہیں اس کی اہمیت نہیں دیتا، یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ڈسون کر دے، یا اس کے ساتھ ان کا اسی طرح پھر آئے. اچھا ایسا میں ایک سوال یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ساتھ ہی رو میں آپ اس کا بھی جواب دے دیں کہ ایک کل وزیر اعظم نے تقریر کی ہے، ان کا لہجہ بھی بدلا ہوا ہے، وہ پہلی بار اپوزیشن کو دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں اور حال بھی ڈیسنٹ چل رہا ہے. یہ کوئی پریشر ہے یا عمران خان کوئی الیکشن نظر آ رہا ہے اس کو الیکشن سپیچ کر؟ دو تین چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اسمبلی میں 3 سال میں ایک آدھ موقع ہی آیا ہے، یہ دوسرا موقع ہے کہ جب ان کو تقریر کو آرام سے سنا گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ اگر انہوں نے اپوزیشن کے بارے میں فرض کیا جو باتیں کی ہیں اتنی فیصد تقریر سنی کی کیونکہ انہوں نے ان بٹوین اپوزیشن پہ بڑے حملے کیے، اور جو جس چیز جو تعاون کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ان کا خاص ایجنڈا ہے. کیونکہ جو مشین پروجیکٹ ہے الیکٹرانک مشین جس میں الیکٹرک میٹر کو ریجیکٹ کر چکا ہے، وہ اس کو عام کرنے کے لیے اپنے نور بصیرت کو تو اپوزیشن کو کہتے تھے جی آئیں اس پہ بات کریں. چنانچہ وہ اتنی کوئی زیادہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، اور اس میں ان کا اپنا مفاد تھا کہ اپوزیشن مدد کریں. باقی دبے لفظوں میں اور ملفوف الفاظ میں اپوزیشن پہ اٹیک بھی کرتے رہے سارا کچھ. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اپوزیشن نے کہا ہوگا کہ اگر انسانوں کی طرح تقریر کی تو ہم اس کو سننے دیں گے، نہ کہ تبصروں میں جا دیں گے. ان کو ہر وقت دھڑکا تھا کہ ذرا میں نے کی تو یہ اپوزیشن کھڑی ہو کے پھر مجھے اسمبلی میں انسلٹ کرے. اور اس میں بڑی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی ایسی جگہ نہ بیٹھوں جہاں میں میری انسلٹ ہو یا میرا سارا جو نظام جو ہے وہ درم برم ہو. یہ تھوڑے سے دب کیوں گئے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں یہاں الیکشن ہے، یہاں یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو تو کچھ امبیرس نہیں کرنا چاہتے کچھ مسئلوں پر. امریکہ ایک بات تو کھلا سچ ہے، اب اس کے اندر آیا یہ ملی بغیرت کے ساتھ ہے یا جینوئن ہے کہ اڈوں کے سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا سٹیپ یہ ہے کہ اڈے انہوں نے ہاں بھی کیا، اور جب جس کو گئے تھے میرے خیال آخری چند دنوں میں رمضان شریف میں عید سے پہلے، اور باجوہ صاحب 7 دن پہلے گئے ہوئے تھے، انہوں نے پچھے 5-6 دن کیا فرمایا، وزیر اعظم نے 3 دن یا 2 دن کیا فرمایا. تو اس کے اندر بھی خبریں یہ تھی کہ وہاں پہ باجوہ صاحب نے
سعودی قیادت کو، یا وہ ایک ہی قیادت ہے MBS محمد بن سلمان، ان کو کہا کہ جی آپ وزیر اعظم کو بنوائیں جو ہم سے مان نہیں گئے. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے فرمایا جی کہ اڈوں کے اوپر، اب ان کو ایک چیز پتہ ہے جی کہ ایک باقی بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اس وزارت عظمیٰ کے لیے اور اس وزارت کو جس کو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے اور اس کے بعد 3 سال جو چلائی ہیں، اس میں ان کا ایک جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ برف کی طرح پگھل گئی ہے. ٹھیک ہے ابھی بھی ان کے ہے ایک بڑا کراؤڈ ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو وزارت عظمیٰ جو ہے یہ کوئی بندہ نہیں سمجھتا کہ ان کی جو ذہنی کیفیت ہے، پاپولیرٹی ان کی 45 سال 50 سال کا پورے 50 سال ہو گئے اس پاپولیرٹی کو، جو ان کے جو جس کا وہ مزے لے رہے ہیں. چنانچہ یہ وزارت وزیر اعظم بننا کی امپورٹنٹ تھا، لیکن اس کے لیے پاپولیرٹی کو یا وہ اپنا ہمیشہ کے لیے ڈسگریس مین کی حیثیت سے جانا نہیں چاہیں گے. تو اب ان کے ذہن میں اور فوجیوں کے ذہن میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ ہوگا کہ یہ شہید جمہوریت نہ بن جائے. مجھے لگتا یہ ہے کہ چند دنوں میں بہت ہی پاکستان کے اندر جو زیادہ خطرہ ہے وہ یہ کہ کوئی سیاسی جو ہے جو پہلے ہی ہمارا ارتعاش پھیلا ہوا ہے وہ کہیں اور نہ پھیل جائے. اور عمران خان صاحب موقع غنیمت جانتے ہوئے وہ رول جو نواز شریف صاحب ادا کر رہے تھے اور اس کے اوپر ان کو ایک جس کو کہتے ہیں ایکسکلوسیونیس ان کے پاس تھی، وہ عمران خان صاحب بھی کچھ ہی رول میں آ جائیں. اور عمران خان صاحب جب رول آ جائیں گے تو یہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ افغانستان کے اوپر کل کی تصویر آپ دیکھیں اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے. ہم جو ہے فرض کے جو ان کے کرٹیک ہیں ہمارے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہم کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے، چاہے وہ اندر سے دھوکہ دے رہا ہو، چاہے وہ یو ٹرن لے لو جو کہ مجھ پہ یقین ہے کہ نہیں لے گا. تو یہ وہ پاپولر اسٹینڈ ہے جو 2001 سے لے کے 2001 تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مشرف کی جب صاحب تھے تو تھوڑا سا سپورٹ بھی کیا. 2002 سے لے کے وہ پورے میڈیا کی جب نیا میڈیا آیا 15-20 چینل کھلے پھر ڈارلنگ بنے ہوئے تھے اسی بات کے اوپر، تو وہ اس کو انجوائے کر چکے ہیں. یہ جو آج کی بریفنگ ہے ابھی چل رہے معاملہ میں خیر رات لیٹ تک چلے گا، تو اس کے اندر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جی اب جب یہ طے ہو گیا کہ وزیر اعظم نے کہا میں نے نہیں دینے اور فوج چاہتی تھی کہ کسی طریقے وزیر اعظم کو درمیانی راستہ نکالیں، وزیر اعظم اس معاملے میں اگر عمران خان نے کچھ اسٹینڈ لے لیا ہے تو اس کی جو اب دوسرا جو رخ ہے کہ امریکہ جو ہے جس کے پاس جس کے قبضہ اقتدار میں پاکستان کی جان ہے، IMF کہہ لیں یا FATF کہہ لیں یا سعودی عرب کی فنڈنگ کہہ لیں یا UAE کی سپورٹ کہہ لیں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. افغانستان کی جو خانہ جنگی ہے اس کو پاکستان کے اندر گھسانے کی جو ان میں صلاحیت ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے فوج اب اندر سے خوفزدہ ہوگی. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس میری اور آپ کی اور سب کی فائلیں ہیں اور ججز کی اور سب کی، تو اسٹیبلشمنٹ کی فائلیں جو ہے امریکہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے اور یہ ان کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں، ان کے آگے ان کے کچھ نہیں چلتا. بلکہ ہمارا تو آج چیز بنتا ہے جنرل حمید گل صاحب کا تو بڑا فیمس فکر ہے جو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ امریکہ کی اجازت بغیر ہمارا بنتا نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ چاہے RI3 بنے ہیں یا یہ بنے ہیں یا جو بندہ جو بنتا ہے تو بننے سے پہلے بھی زیارت پہ جاتے ہیں، بننے کے بعد بھی زیارت پہ جاتے ہیں امریکہ سے. کیونکہ بہت ویسٹ انٹرسٹ ہے پاکستان کے اکثر لینا ہوتا ہے اور چیزیں ہیں، تو وہ یہی دکھانا چاہتے ہوں گے کہ جی ہم تو اب پھنسے ہوئے ہیں، عمران خان مان نہیں رہا، اب اس کا آگے کیا چلتا ہے. تو اگلا نظام یہی ہے جی کہ اس میں جو اب ہوئے ہیں نا تو یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے جولائی. یعنی اس لحاظ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یہ امبیرس بھی کر رہے ہوں فوج کو اور یہ کہ ان کے ساتھ مل کر یہ تاثر دینا چاہتے ہوں کہ ہم کیا کریں، فوج یہ کہہ سکتی ہے، سیکورٹی ادارے کہہ سکتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارا تو پرائم منسٹر یہ جاتا اور پرائم منسٹر کو یہ پاپولر سٹینڈ مل گیا ہے. اس ہوتا بھی وہ یہی کہیں گے نا، وہ تو کہیں گے کیونکہ جو ڈائریکٹر سی آئے پاکستان اور جب ملا ہے جہاں پہ باجوہ صاحب کو ملا اور DJI کو ملا جو وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے جو ملا ہے، تو اب اس نے جو نیو یارک
پاکستان نے جو رپورٹ دی کہ جب وہ ڈی بریف کیا یا کیا اس نے بریف کیا اپنے وہاں پہ واپس آ کے لینگلے میں اپنے ہیڈ آفس میں، تو اس نے کہا پاکستان مان گیا ہے. آپ نے دیکھا کتنے اسٹیٹمنٹ کیا کہ پاکستان انڈوں کے اوپر جتنے تھے یہی تھے کہ پاکستان انڈوں کے اوپر جو ہے نا امریکہ کے یہ کو دینے پر تیار ہے. یکدم یہ وزیر اعظم کے درمیان میں آ کے، حالانکہ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا جب سعودی عربیہ میں تھے تو مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ سعودی عربیہ میں بھی یہی کام چل رہا ہے کہ وزیر اعظم ماننے سے انکاری تھی، اور وہ وہاں پہ بھی کہتے رہے کہ ہماری بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان میں لوگ ہمارے خلاف کھڑے رہیں گے، اور ہی از رائٹ. بالکل ٹھیک بات ہے. پھر جب آپ لوگوں کو اور جذباتی نہیں کرتے، دیکھو اسمبلی کی تقریر میں مزید لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہے کہ ہمارے ہاں تو عام پبلک جو ہے وہ تو ایموشن کے ساتھ ہی کھیلتی ہے، اس رخ میں یا اس رخ میں. ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی، بالکل ٹھیک کہا. بہت درست جناب حفیظ اللہ نائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں بہت سی باتوں پہ نیا نقطہ نظر سمجھایا، بہت شکریہ آپ کا جی. بڑا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی وہ کہہ رہا ہوں، یا ہم بیرس کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ مل کر کھیل کھیل رہے ہیں. امریکہ کو ڈرا رہے ہیں کہ کیا کریں، ہم اس چکر میں نہیں جانا چاہتے. اور میرا خیال ہے ہماری فوج بھی اسی میں اپنا ڈر سمجھتی ہے کہ ہم افغانستان کے مسئلوں کے جو فال بیک ہونا ہے اس سے بچے رہیں. اور میرا خیال میں یہ اگر سیم پیج پہ ہیں اور اگر یہ بات ہے کہ یہ عمران ایک قدم آگے بڑھ کے کچھ کر رہے ہیں تو فائدہ تو اس کا ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی، لیکن پھر اس پہ خوش نہیں ہوگی کہ آپ ایک قدم آگے بڑھ کے، وہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہ آپ نواز شریف والا کام کرنا شروع کر دیں تو ان کو کیا پڑی ہے کہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، جو بھی ہو ان کا تو پھر. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی بیٹھک کے بعد سیاست میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں؟ سیاسی بیٹھک تو یہ تھی نہیں، لیکن دیکھنے یہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات پہ بات کریں، دوسری بات کریں، تو لگتا ہے کہ شیخ رشید نے بھی ایک فکرہ کہا ہے کہ اب ملک کی سیاست اور ہوگی. بالکل، اس پہ الگ سے مجھے کرنی ہے، آپ سے گفتگو کرنی ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہی آتے ہیں دوبارہ، بلکہ ابھی جو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس ہے اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میر صاحب، قومی سلامتی کے جو ان کیمرہ اجلاس ہے اس میں خاص طور پر جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی بولا تھا، افغان صورتحال ہے، بھارت کی ہے، کشمیر کی صورتحال ہے، اس پر بھی بریفنگ جو ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بالکل سٹینڈ لے چکے ہیں، آپ بھی اپنی گفتگو میں گزشتہ روز بھی کہہ چکے ہیں، آپ بھی بلکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اڈے تو پاکستان ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں دے رہا، مگر تعاون کسی اور مد میں جاری رہ سکتا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں آپ، کیونکہ وزیر خارجہ صاحب نے امریکہ کو ایسے ٹھیکا بھی نہیں دکھا سکتے. بالکل ایسی بات ہے. آپ کی ساری آرمامنٹ وہیں سے آتا ہے. آپ تو خیر خاصا چین نے ہمیں خود کفیل کر دیا ہے، لیکن پھر بھی بہت کچھ ہمارا امریکہ کی وجہ سے ہمارے پاس پہنچتا ہے. آپ کیا مطلب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پبلکلی اس ہائپ کریٹ کرنا اور جو سٹینڈ جا کے لینا کیا ہمارے خارجہ اصولوں کے عین مطابق ہے؟ یعنی کہ ہمارے خارجہ انٹرسٹ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. پھر پرائم منسٹر کو اتنی بات کہنے کی ضرورت تھی کہ نہیں ضرورت تھی؟ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہیں الیکشن تو نہیں ہو رہے، پاپولر ہونے کی بات کر رہے ہیں. اور اچھا اس لیے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ فوج کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس تو نہیں کر رہے، یا میں پوچھ رہا تھا کہیں دونوں ملے ہوئے تو نہیں ہے کہ یہ سٹینڈ لیتے رہے، وہ ان سے مدد کر لیں کہ دیکھو ہم کیا کریں، ہمارا وزیر اعظم نہیں مانتا اور ہم تو اس کے انڈر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہانی کچھ ہے جو سمجھ آ جائے گی چند دنوں کے اندر. صحیح ہے. ایک کہانی اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جب آئے تھے تو چین اور سی پیک کے حق میں کوئی ان کی وزیر اور بشیر اور دوسرے لوگ بیان نہیں دیتے تھے. ان کے عمل نے بھی ثابت کیا کہ ہم نے سی پیک کو ایک طرح کا لپیٹا اور اس کی جگہ ہم آئی ایم ایف کے پاس در پہ جا پہنچے. اب ہم اس کی کئی تعویلیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ ہمیں سی پیک کی پھر ضرورت محسوس ہو رہی ہے. 3 سال ڈیلے کرنے کے بعد ہم پھر ادھر کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں. چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی 100ویں سالگرہ ہو رہی ہے. بالکل. اور یہ کئی لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ 100ویں سالگرہ کا مطلب ہے کہ 1921 میں کمیونسٹ پارٹی بنی تھی. چین میں جو ڈائنیسٹیز کے خلاف انقلاب آیا تھا، بادشاہتوں کے خلاف، وہ 1912 میں آیا تھا. اور 1912 میں جب آیا تھا تو سن یات سن اس کا سربراہ مقرر ہوئے تھے. پھر کومن تانگ اور کمیونسٹ پارٹی بن گئی اور کومن تانگ اور کمیونسٹ پارٹی میں کشمکش رہی.
25 تک سن جاتسن کی حکومت رہی. اس کے بعد کومنتانگ میں چیانگ کائی شیک آ گیا. ماؤ زے تنگ سارا چیانگ کائی شیک کے خلاف لڑتا رہا ہے کمیونسٹ انقلاب کے طور پر. 49 میں جا کے انہوں نے کمیونسٹ انقلاب لے آئے. اس میں بھی ماؤ کا زمانہ لمبا تھا جس نے کنسولیڈیٹ کیا چین, لیکن چین کو نئی راہ میں ڈالنے کا کام ڈیانگ جنگ پنگ نے کیا. اور اب چنجی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی لحاظ سے ایک بہت بڑا مدبر ہے اور بات کو آگے لے کے جا رہا ہے. ادھر سالگرہ ہم اس پہ زور دے رہے ہیں کہ وہاں ہماری کوئی امپورٹنٹ بن جائے, ہمیں کچھ وہاں سے مل جائے. اچھا, اب پھر اس کی قیمت دینی پڑے گی. یہ جو ML1 ہے ریلوے لائن, یہ اس وقت بننی شروع ہو چکی ہوتی, بلکہ آدھی سے زیادہ بن گئی ہوتی. وہاں ابھی تک وہ قرضہ بھی ہے, تو قرضہ آپ کو پیسے ریلیز نہیں ہو رہے. آپ پیسے کم کرنے کے چکر میں لگے رہے. 9 ارب کو 6 ارب کر دو, 100 کلومیٹر کم کر دو, فلاں یہ کر دو, فلاں یہ کر دو. ایک مذاق بنایا ہوا ہے. BRT تو آپ سے بنی نہیں, وہ 4 گنا پیسوں میں آپ نے بنائی. اب ML1 کا کیا آپ مذاق بنانا چاہتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ کہا کہ اب زرعی شعبے میں بھی ہمیں مدد ملے گی چین سے. بھئی چین سے پہلے بھی ہمیں تعاون حاصل تھا. مجھے ظفر الطاف نے بتایا تھا جب چیئرمین تھے PCSIR کے, کس نہیں PCSIR کے نہیں, ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے. انہوں نے کہا جی میں کاٹن پہ بیج پہ ہم نے کام کر لی ہے اور پتہ نہیں کتنے ایکڑ پہ اگا لی ہے, اور زرداری صاحب بڑے خوش ہیں, میں ان کو وہ نیا بیج دینے والا ہوں, اور دیکھنا پھر کاٹن کی پتہ نہیں کتنی فصلیں ہوا کریں گی, اور یہ ہوا کرے گا اور وہ ہوا کرے گا. کچھ بھی نہیں. بھئی آج انہوں نے, آپ شاید آگے مجھ سے پوچھیں, میں یہی بتا دیتا ہوں, وہ جو کسان کانفرنس ہوئی ہے اس میں دعوے تو بہت کیے, کریں گے کب کیا. اور دیکھیے کہتے ہیں 70 سال میں کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ جب ہم چھوٹے تھے اور 7ویں 8ویں جماعت کی کتاب میں زراعت بھی ایک سبجیکٹ ہوا کرتا بالکل ہوتا تھا, اور زراعت کے سبجیکٹ پہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پاکستان میں گندم کی سب سے اچھی جو بیج ہے وہ 591 ہے. وہ 591 بڑی کمال کی گندم ہوتی تھی, اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمیں 9 من ایکڑ ملتی تھی. وہ تو اللہ بھلا کرے ایک میکسیکن سائنسدان کا جس سے میکسی پاک بنی, اور ہماری جو ییلڈ ہے وہ 40 من سے اوپر ہو گئی, 50-60 من تک ہم لیتے رہے. اس کو ہم انکریز کر سکتے ہیں, اس میں پانی کی ہم اکانومی کر سکتے ہیں, اس میں کھاد ہم ڈال کے اس کو اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں. ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی خاص طور پہ فیصل آباد کی بڑے کام کیا کرتی تھی. ایسے پتہ نہیں کیا تھا, ایسے صدارے میں نام جو تھا. چین کے صدر ہیں شی جن پنگ, جنہوں نے اعلان کیا, انہوں نے کہا عالمی طاقتوں کو خبردار کیا کہ کسی نے بھی اگر کوئی تنگ کرنے کی کوشش کی تو ان کے سر دیوارے چین سے پٹ دیے جائیں گے. ہاں, انہوں نے اپنا یورپ میں انہوں نے جو کانفرنس کی تھی G7 کی, اس میں کہا تھا کہ ہمارا چین دشمن ہے. یہ امریکہ کی پالیسی ہے, اور اس کو نظر آتا ہے کہ چین کھائے جا رہا ہے. انہوں نے وہ ایک نیا منصوبہ بنایا ہمارے CPEC وغیرہ کے مقابلے میں. بات یہ ہے کہ اس وقت یورپ اور امریکہ سمجھ بیٹھا ہے کہ چین ایک اکنامک طاقت ہے, پاور ہے. ہم نے بھی اب سوچا کہ ہم بھی کچھ بات کریں. بھئی ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ہم کنٹینیو کرتے, ان کو بتا دیتے اگر کہ بھئی تھوڑا سا ہمیں ہالٹ کرنا پڑ رہا ہے عالمی دباؤ کے تحت. ہم نے تو بقاعدہ پروپیگنڈا شروع کر دیا پاکستان میں CPEC کے خلاف. ایک نہیں کئی منصوبے ہیں جو ہمارے پینڈنگ پڑے رہے. یہ جو تیسری لائن بن رہی ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے پہنچی اور کوئٹہ تک جائے گی, اور کوئٹہ سے وہاں پہنچے گی, یہ مکمل ہو چکی ہوتی. ایک روٹ تو اپنا آپ کا چل پڑا تھا. تو مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پھر مستقبل میں یہ اثرات ہوں گے کہ پاکستان میں کئی انڈسٹری زون بنیں گے. پاکستان جو ہے عالمی تجارت کی گزرگاہ بن جائے گا. صحیح ہے. اور پاکستان خود بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ بیچنا شروع کر دے گا باہر, اور پاکستان کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی. اور پاکستان کی میں یہ جو چیزیں جاتی آتی ہیں, آپ کی بندرگاہ استعمال ہو رہی ہے, آپ کو پیسہ کوئی نہیں ملے گا. آپ کی سڑکیں استعمال ہو رہی ہیں, آپ کو پیسہ کوئی نہیں ملے گا. اور اس کے کناروں پر ہم جب انڈسٹری لگائیں گے, چین لگانے کو تیار تھا, کوریا لگا لیتا, پھر مغرب بھی آ کے لگاتا, اور اس انڈسٹری کے زور پر آپ ایک ترقی یافتہ ملک بننے جا رہے تھے. وہ تو بہت سے ملک ہیں. اچھا, یہ آپ نے تھوڑی سی گڑبڑ اور کی کہ زراعت پہ فرض کیا زیادہ زور دیا ہے, آپ دینا چاہتے ہیں نا, تو یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے رخ بدل دیا. بھائی آپ کو ہمارے کسی سیاستدان کو سمجھ نہیں آتی تھی. نواز شریف وغیرہ کے بارے میں تو کہہ دیجئے وہ شہری اشرافیہ تھی, وہ نیشنل برجوازی تھے, وہ فیوڈل نہیں تھے جس طرح پہلے تھے.
اور لوگ خود تھے کہ فیوڈل کے بعد جب نیشنل برجوازی آتا ہے تو ایک سٹیپ فردر جاتا ہے، یہ ہمارے مارکسسٹ کہا کرتے تھے، ہم اس میں خوش ہوا کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ایگریکلچر کی طرف جو انہوں نے پیسے دے دیے، اور کھاد لے لو فلاں لے لو، کھاد سستی تھی ان کے زمانے میں، پیسٹیسائڈ انہوں نے اویلیبل کیے، بہت سی کام کیے. اب اس میں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. واٹرنگ کا نیا طریقہ اسرائیل سے سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھیں آپ اسرائیل سے. انہوں نے ایسی فصلیں بغیر زمین کے اگا دی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. تو آپ کے سائنٹسٹ اس کام میں تو یہ کہ خان صاحب کے جو زراعت کے حوالے سے یا کسانوں کے حوالے سے جو تحفظات انہوں نے شو بھی کچھ کیے کہ غذائی جو ہے وہ باہر سے برآمد کی جاتی رہی، تو یہ صحیح وہ میں کہتا ہوں، وہ تو جس دن آپ کو میکسی پاک جہانی شروع ہو گئی تھی، 9 من ایکڑ سے آپ 40-50 من ایکڑ پیدا کرنے لگ گئے تھے، انقلاب تو اس دن آ گیا تھا. دوسرا انقلاب آپ کب لائیں گے؟ وہ تو لانا نا آپ کو. وہ کہتے ہیں زیتون کے درخت وہاں لگ سکتے ہیں اور ہم زیتون جو ہے باہر ایکسپورٹ کرنے لگ جائیں گے. ابے زیتون کے درخت آپ کے آنے سے پہلے لگنے شروع ہو گئے تھے کلر کہاٹ کے علاقے میں. وہ 4-5 سال کے بعد پھل دیتے ہیں. میں نے اس کا تیل بھی استعمال کیا ہوا، وہ زیتون بھی استعمال کیا ہوا ہے. اب آپ نئی زمینیں بھی تلاش کر سکتے ہیں. فاٹا کے علاقے میں آپ کا خیال لگ سکتا ہے تو آپ لگا لیتے ہیں. تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کریں گے. یہ گھے کا جو سیگا نا، یہ گھی نہیں چلے گا. اچھا، ویسے اکثر سیاستدان بولتے ہیں انشاءاللہ وہ اس کے متعلق بڑی دلچسپی کہاوت بھی ہے. اچھا، وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید صاحب ہیں، ان کے بیان کو یعنی کہ ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ مریم اور جو شہباز ہے وہ شمال جنوب کی طرف چلے گئے ہیں، اتنے دور ہو چکے ہیں. کتنی صداقت آپ دیکھتے ہیں اس چیز میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی پالیسی میں فرق ہے، اور مریم تو نواز شریف کی پالیسیوں کی عکاس ہے. بالکل. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا کہ الیکشن میں ٹکٹ کون دیتا ہے، اور پھر جو ہے کہ اس ٹکٹ پہ لوگوں کو جیتنے دیا جاتا ہے کہ نہیں جیتنے دیا جاتا. اور جب بڑی بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں، اور پھر جب شکل بنتی ہے تو شکل سے کون کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یہ الگ بات ہے. باقی اگر کسی کا خیال ہے کہ مریم کا ٹکٹ تو نہیں چلیں گے لیکن نواز شریف کا ٹکٹ چلیں گے نا، تو وہ مریم کا ٹکٹ ہی ہوں گے نا. پھر اس طرح شہباز شریف اگر دے گا تو، لیکن اس وقت اسمبلی کے ممبران کی اکثریت جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ لڑائی لینا نہیں چاہتے. اب جو کمزوریاں وہ پی ایم ایل کی اظہار ہو رہی ہیں کہ 12-14 لوگ ان کے غیر حاضر ہیں. بالکل 14 لوگ. سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کی حاضری کا پرابلم پیدا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور طلب ہیں، لیکن آنے والے الیکشن جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کتنا پانی میں کتنا نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی جمہوریت میں سب سے اچھا حال جو ہوتا ہے وہ انتخابات ہوتے ہیں. اچھا، چین کے متعلق میں مختصر صاحب سے پوچھ کے آگے نکلنا چاہوں گا، ہمیں مہمان بھی جوائن کر لیں گے. کہ چین ہے وہ میر صاحب، میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ وہ پل بنا رہا ہے، یعنی کہ معاشی ترقی کی طرف جا رہا ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، یعنی کہ کوآرڈینیٹ کر کے. تو جبکہ امریکہ ہے وہ دیواریں کھڑی کر رہا ہے. بائیڈن بھی اسی ڈگر پر چل نکلے ہیں. نہیں، وہ امریکن جو ہے نا آئسولیشنسٹ تو نہیں ہے، ایکسکلوسیونیس ان میں موجود ہے. ایک امریکن ایکسکلوسیوزم سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انفرادیت ہے. اچھا، چین کے حوالے سے جو آج وہ سلامتی، قومی سلامتی کا جو ان کیمرہ اجلاس ہے، اس حوالے سے افغان صورتحال، یہ تمام صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں. اچھا، ہمارے عبداللہ حمید گل صاحب نام سے ظاہر ہے کہ وہ حمید گل صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ماشاءاللہ خود بھی بہت کام کر رہے ہیں. بہت جی، السلام علیکم، کیسے ہیں عبداللہ آپ؟ السلام علیکم. میں بالکل میرے نام کے ساتھ آپ صاحب نہ لگائیں، آپ میرے والد کے دوست ہیں. نہیں، اور میں اپنے محاورے میں چھوٹوں کو بھی آپ کہتا ہوں، اس لیے آپ کے لیے عبداللہ ہی ہوں. اور ہاں، میں نے عبداللہ ہی کہا، لیکن آپ کا لفظ میری عادت ہے، میں استعمال کرتا ہوں. تو اس پہ آپ یہ ساری جو کانفرنس بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جو عمران کی تقریریں بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. افغانستان، امریکہ، کشمیر، چلیے چین، یہ 4 ایشو جو ہیں یہ بیچ میں آتے ہیں، اور یہ چاروں ایشو ایسے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، مجھے معلوم ہے. تو کیا آپ اس پہ کہیں گے؟ بہت شکریہ سجاد صاحب، اور السلام علیکم. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے آج کی اہم میٹنگ کا، اس کا تسلسل جو ہے پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ایک امریکہ نے خط لکھا جو کہ افغان صدر اشرف غنی کو لکھا، جس کے اندر
انہوں نے کچھ ایسے پاکستان کے معاملات پہ گفتگو کی اور یہ کہا کہ ان کو ہم انڈیا کے ذریعے فکس کرا لیں گے، اور یہ خبر جو تھی یہ الحمدللہ پاکستان کی سپیریئر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان تک یہ جو خط کی کاپی تھی یہ پہنچ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پاکستان کو یہ احساس ہوا شدت سے کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اور آپ تو ایک تاریخ پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اور بہت ہی باخبر بھی ہیں، با علم بھی ہیں، کیا ایوب خان سے لے کے آج تک سب نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز نہیں کہا؟ اور لیکن جب کہتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا 3 سالہ پہلے جو پالیسی موجودہ حکومت اور اس سے بھی جب پرویز مشرف نے ایک یو ٹرن لیا تھا شرمناک، تو کیا اس ٹائم سے ہم ایک پالیسی پہ عمل نہیں کر رہے تھے؟ کیا امریکہ کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیا یہی دفتر خارجہ جو ہے 8 سال تک یہ جھوٹ نہیں بولتا رہا کہ یہاں کوئی اڈے نہیں ہے اور ہم نے کسی کو اجازت نامہ نہیں دیا اور بعد میں ان کو ایکسپٹ کرنا پڑا؟ دیکھیں، بہت اچھی بات ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے بڑی ایک زبردست شاندار تقریر کی اور بالکل قوم کی ترجمانی کی، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے 2001 کے معاہدے سے نکلنے کی بات کیوں نہیں کی اور 2001 کے معاہدے کو تشخیص بام کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ یہی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں اور ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، کوئی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے، ان کے بڑے واضح عزائم ہیں، وہ ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا اور اسرائیل جو ہے پاکستان کو کبھی بھی نیوکلیئر نہیں دیکھنا چاہتے کہ ان کو پتہ ہے امریکہ ایگزٹ کے بعد کچھ نہیں رہ جائے گا اور ڈی ملٹرائزیشن کے بغیر ڈی نیوکلیئرائزیشن نہیں ممکن، اس لیے وہ پوری پاکستان کی افواج کو نشانہ بناتے ہیں اور اب جو ہے وہ دہشت گردی کا بازار شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کرنا شروع کر دی کراچی کے اندر، کچھ آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر حالات آپ نے دیکھ لیے، خاص طور پہ جب چینی وہاں موجود تھے سفیر، ان کی موجودگی میں۔ اور چین کا 1 سال پہلے اگر آپ سجاد میر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیان آیا کہ ہمارے لیے پاکستان ایسا ہی ہے جیسے اسرائیل امریکہ کے لیے ہے، بالکل جی۔ اور 5 دن پہلے انہوں نے اسی طرح کا ایک بیان مزید جو ہے وہ ابھی دیا جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، لیکن چین پاکستان کے لیے کبھی بھی جنگ نہیں لڑے گا، وہ معاونت ضرور کرے گا کیونکہ یہ ان کی پالیسی نہیں ہے، رائز پیسفلی ان کا سلوگن ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اور آج جو ان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا جو اجلاس ہوا اور 100 سالہ تقریبات ان کی ہوئیں، یقیناً وہ ایک بہت ہی اسپیکٹیکولر شو تھا اور اس کے اندر انہوں نے جس انداز میں دنیا کو ایک میسج دیا بالخصوص پاکستان کے اور اس خطے کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں کافی معنی خیز ہے۔ اور چائنا مینز بزنس ان دس ریجن، وہ کسی طرح کی بھی نان سینس چیز نہیں چاہتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی یاری کے اندر افغان طالبان سے دوری اختیار کر لی، اسی وجہ سے دوحہ کانفرنس جو ہوئی جس میں پوری دنیا کی نظریں گجی ہوئی تھیں، ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے دفتر خارجہ کو وہاں دعوت تک نہیں ملی اور دوحہ کانفرنس کے اندر جو ہے ہم وہاں موجود نہیں تھے اور شاہ محمود قریشی اس دن جو ہے ملتان میں پھر رہے تھے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں وہ کانفرنسز ہوئیں، طالبان کو بلا کے لوگوں نے ہوسٹ کرنا چاہا، کوشش کی، لیکن پاکستان میں ماں سوائے ایک دفعہ اور اس سے پہلے جب ملا اختر منصور تھے اور جب ملا عمر کی وہ خبر آ گئی مری والی، تو وہ اس ٹائم پہ جو معاملات چل رہے تھے وہ ایک واحد پاکستان کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ہم کابل حکومت کو لتاڑ رہے تھے اور اس سے ایک دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حنیف اتمر صاحب کو ہم نے بلا کے یہاں ہوسٹ کیا، عبداللہ کو ہوسٹ کیا اور ہم نے تمام یہ باتیں کی اور خود وزیر اعظم صاحب نے 27 ستمبر 2020 کو ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں لکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ افغانستان سے انخلا امریکی فوجوں کا جو ہے وہ جلد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر باتیں ہم لکھ رہے تھے اور ہم واشنگٹن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو آج ہمیں کیا مسئلہ آ گیا؟ آج یہ آ گیا کہ ہمیں امریکہ کے عزائم پتہ چل گئے، کھل کھیل کے سامنے آ گیا کہ
امریکی سفیر اور باقی لوگ جو ہے وہ پاکستان میں کون سا کھیل کھیل رہے ہیں اور وہ کیا ڈی اسٹیبلائزیشن چاہتے ہیں. وہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن چاہتے ہیں, وہ ملٹری ڈی اسٹیبلائزیشن چاہتے ہیں. اسی طرح سے وہ ریومر چھوڑتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ خبریں جو ہے وہ گردش کرنی شروع ہو جاتی ہیں. افواج پاکستان کے متعلق ایسے کلمات اور ہرزہ سرائی کی جاتی ہے. یہ ایک وتیرہ بن گیا. اب جو اسرائیل اور ہندوستان ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ اگر اس خطے سے نکل گیا تو وہ تنہائی کا شکار ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کو بہت مصیبت جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے. لیکن دوسری طرف افغانستان کے اندر جتنی خفیہ ایجنسیز ہیں, جو بدنام زمانہ دنیا کی خفیہ ایجنسیز ہیں, استعماری قوتوں کے اعلی کار جو ہے, اور خود آپ کو یاد ہے کہ جنرل مارک ملی نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمارے 18,000 وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے شہری ہیں جنہوں نے ہماری معاونت کی. دوسرے لفظوں میں انہوں نے ان کی مخبریاں کی, ان کے لیے کام کیا, ان کے اعلی کار بنے, ان کے ناپاک عزائم میں, اور ان لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ امریکن امیگریشن دی جائے. یہ بات واشنگٹن سے نہیں آ رہی بلکہ یہ آ رہی ہے پینٹاگون سے. آپ اس پہ غور فرمائیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کے کام ہو رہے تھے. اب انہوں نے مدر آف آل بمبs بھی گرا لیا, انہوں نے ڈیزی کٹر مار دیا افغانستان میں, لیکن ان کو جو ہے وہ فتح نہیں ہوئی. اور آج جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک سے بیٹھ کے یہاں حملہ کر سکتے ہیں. پاکستان نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ان کو اڈے نہ دینے کا, اور میرے خیال میں اس کی پرائس وہ پے کر رہا ہے پاکستان. FATF کے حوالے سے جو موجودہ آج کی میٹنگ ہے وہ بڑی اہم ہے, جس میں میں یہ سمجھوں گا کہ تمام اپوزیشن بیٹھی. اور سجاد میر صاحب, آپ کیونکہ وٹنس ہیں چیزوں کے, یہ آپ نے وزیر اعظم سے کبھی آپ نے لفظ درخواست سنا کہ اپوزیشن کے لیے وہ درخواست کا لفظ استعمال پہلی بار استعمال کیا, پہلی دفعہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اب قوم کو اکٹھا لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن اگلے ہی دن جب بریفنگ ہوتی ہے جس میں اپوزیشن آتی ہے تو وزیر اعظم صاحب اس میں موجود نہیں ہوتے, جبکہ آرمی چیف ہیں, اس میں چیف منسٹرز موجود ہیں, اس میں وزراء موجود ہیں, اس کے اندر DGISI بریف کر رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کی ترجیحات میں وہ شامل نہیں ہے. یعنی کہ قومی ایک سوچ کو ڈیولپ اگر کرنا ہے تو وزیر اعظم صاحب کا یہ میرے خیال میں اس میٹنگ میں عدم دلچسپی. اور اس سے قبل جب کشمیر کے اوپر انہوں نے اینیکس کر لیا انڈیا نے, تو اس کے بعد بھی ایک قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی, اس میں بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ نہیں کی. میرے خیال ہے کہ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ سوچ ہے جس کو جلد سے جلد طے کرنا چاہیے, کیونکہ اب امریکہ آپ کی آرم ٹویسٹنگ کرے گا. آپ سے 50% کا جو جن لوگوں کی کمپلائنٹ تھی ان ممالک کو انہوں نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں ڈال دیا, لیکن آپ کی 26 شرائط ماننے کے باوجود صرف 27ویں شرط یعنی کہ 95% آپ نے کمپلائنس کی, لیکن انہوں نے آپ کو جو ہے وہ گرے لسٹ سے آپ کو نہیں نکالا, اور وہ نکالیں گے. تو آج کی جو بریفنگ ہے میرا خیال ہے اس کے اندر بھارت کی طرف سے ممکنہ کوئی ایک آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, دہشت گردی کو فروغ دیا جا سکتا ہے. اور ماضی کے اندر جب روس جا رہا تھا تو کشمیری بازار, بوہری بازار, لنڈا بازار کے واقعات میں 300 لوگوں کو آپ کو یاد ہے نشانہ بنایا گیا, اور صرف 1987 کے اندر غالباً 3750 لوگوں کو شہید کر دیا گیا دھماکوں کے اندر. یہ رشیا کرواتا تھا, ان کے جو خارڈ کے ساتھ مل کے, اس زمانے میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی کا نام خارڈ تھا, اب وہ NDS کروائے گی. اور اسی طریقے سے اشرف غنی جو ہے وہ اپنے پورا زور لگائیں گے, لیکن اشرف غنی جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہم نے امریکہ کے ساتھ بڑھ کے افغان طالبان کے ساتھ بھی ناراضگی اختیار کر لی. انہوں نے دبتے لفظوں میں ملک کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اڈے دے گا تو پھر ہمارے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے بڑے سخت اختیار ہو جائیں گے. تو یہ وہ تمام میرے خیال میں عناصر ہیں جن کے اوپر یہ بات چیت ہوئی. اب اپوزیشن کو ساتھ لیا جا رہا ہے تاکہ ایک قومی رائے کو جو ہے وہ مضبوط کیا جا سکے, اور تاکہ پاکستان پہ جو معاشی اور جو جنگ کے بادل ہیں منڈلا رہے, ان کے لیے ایک قومی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے سب کو ایک پیج پہ لا کے جو ہے وہ کام کیا جائے. لیکن یہ میرے خیال میں کافی چیزیں جو ہیں وہ دور جا چکی ہیں, اور یہ جو ذاتی رویے ہیں انہوں نے بیسکلی ایک دوسرے کے دلوں میں کدورتیں پیدا کرتی ہیں. لیکن بہرحال یہ قوم کا ایک بڑا امتحان کڑا شروع ہونے والا ہے, اللہ خیر کرے. لیکن اگر ہم کٹھے رہے, یونائٹڈ وی رائز, دین
ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ضرور اوپر نکل آئیں گے، فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ جی. اور اگر ہم ڈیوائڈ رہے تو پھر دین وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ڈیوائڈیڈ وی فال اینڈ یونائٹیڈ وی رائز. تو یہ بس میرا بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ گل صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان باتوں کا تجزیہ کیا. بڑی ساری باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں اشاروں میں انہوں نے اچھا کلوزنگ ریمارکس پہ آگے. کلوزنگ ریمارکس یہ ہے کہ اس وقت ایک اچھا دن ہے کہ آج کے دن بریفنگ بھی ہو رہی ہے، بتایا بھی جا رہا ہے. کل عمران خان کا لہجہ بدلا ہوا تھا، اگرچہ آج وہ نہیں آئے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ بقول شیخ رشید آنے والے دن مختلف ہوں گے. صحیح. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کی بات.